لیکن کنفرم کرنے کے پاور جیسے باقی دنیا میں ہم نے پارلیمان کے پاس رکھا. تب بھی اعلیٰ عدلیہ اور آزاد عدلیہ نے پورا تحریکیہ کے لائرز کے سپورٹ کے ساتھ انہوں نے ہمارا 18ویں ترمیم جو میں نے سمجھایا کہ 3 نسلوں کی جدوجہد 1973 کی بحالی، اس بات پہ کہ میں اپنا مرضی کا ججز نہیں لگا سکوں گا تو پورا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ود یور 3/3 میجورٹی میں نہیں مانتا، میں اس کو پورا پکورا اڑاؤں گا، آپ جا کے 19th بنا دیں. چلے مانتے. آج تک ہم نے 19th کا آئین سازی بھی کی، آج تک وہ پورا فیصلہ آیا ہی نہیں افتخار چودھری کا کورٹ کا. دس از ناٹ اے فنکشننگ جوڈیشل سسٹم. میں مانتا ہوں پارلیمان میں مسئلے ہیں، میں مانتا ہوں جوڈیشری میں مسئلے ہیں، میں مانتا ہوں میڈیا میں مسئلے ہیں، میں مانتا ہوں آپ کے ہر جگہ مسئلے ہیں. ہم نے تو پارلیمان کی کمیٹی کسی ایک ٹاپک پہ نہیں بنایا، ہم نے دعوت دیا کہ چارٹر ڈیموکریسی میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، نیب ریفارمز بھی ہے، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے بارے میں ہے، ملٹری سول ریلیشنز کے بارے میں. کوئی آئے مجھ سے اس پہ ایگری کرنے کے لیے تیار ہوں، اس پہ بھی میں بات کروں گا، کرنے کے لیے تیار ہوں گا. مگر میں کسی پرسن اسپیسیفک اعتراض کی وجہ سے، کسی لاہور کی سیاست اور تخت لاہور کی لڑائی کی وجہ سے میرا جو 2006 کا وعدہ ہر منشور بشمول 2024 کا منشور کا وعدہ، یہ سول سوسائٹی کا اگست 2023، اس پہ سول سوسائٹی نے بیٹھ کے Civil Society of Pakistan calls for a second generation charter democracy, COD 2.0. اس پہ ہیومن رائٹس کے نمائندے، میڈیا کے نمائندے، فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پاکستان اسٹڈیز، رائٹرز، ایڈوکیٹس، ہسٹوریلز، پی ٹی آئی کا کوئی سینیٹر بھی ہے، پیپلز پارٹی کا سابق سینیٹر بھی، مائنورٹی رائٹس کمیشن، اس پہ 89 human rights organizations, individuals endorsed Charter of Democracy 2.0, not in 2006, but in 2023 in the run-up to the elections. And ان کے COD پہ فوکس، نیا COD بنانے کا مطالبہ، اس میں آپ بتائیں، میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا پہلا مطالبہ کیا ہے کہ فیڈرل آئینی عدالت بننا چاہیے. اب ہمارا جدوجہد جو کہ شروع پتہ نہیں کب سے ہوا، افتخار چودھری کے ٹائم سے ہر بار ایڈریس میں یا یہاں یا وہاں لاہور ہائی کورٹ میں، سپریم ہائی بار ایسوسی ایشن میں یہی افواہیں ہم اٹھاتے رہے. ہمارا اس پہ اتنا محنت ہوا ہے، اور آپ کہیں گے اس لیے اس وقت جو لڑائی چل رہا ہے، چاہے وہ جوڈیشل پالیٹکس کا لڑائی ہو یا دوسرا پالیٹکس کا لڑائی، میں اپنا منشور بھول جاؤں اور میں کسی اور کا منشور قبول کروں، ایسے نہیں ہو سکتا. اگر آپ مانتے ہیں کہ جیسے آپ نے مانا کہ جوڈیشل سسٹم میں مسئلے ہیں اور تھوڑے مسئلے نہیں ہیں، بہت مسئلے ہیں، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے کہ جب تک باقی پورا نظام ٹھیک نہ ہوا اس کو نہ چھیڑیں؟ مطلب آپ صرف اپنا گھر کا صفائی تب کریں گے جب باقی گھر اپنے صفائی کا کرواتے ہیں. ہم اس چیز کے پیچھے کب سے کوشش کرتے آ رہے ہیں. ہمارا پہلا جوڈیشل ریفارمز کی امینڈمنٹ سیبوٹاج کیا گیا. آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں 25 اکتوبر کے بعد تک انتظار کروں تو 63 ایج ایسا فیصلہ نہیں آئے گا. ایسے نہیں کہا جائے گا کہ آئین کو تو آپ نہیں ترمیم کر سکتے، صرف ہم. اب کیا یقین دہانی دلائیں گے کہ وہ ایک بار پھر یہ دھمکی نہیں دیں گے کہ پورا کا پورا آپ کی 18ویں ترمیم اور آ کے رکھ دیں گے. آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنائیں، بھائی ایک دوسرے پہ فیصلے نہیں کر سکتے کہ ساتھ کب بیٹھیں گے، کون سا بینچ پہ کون بٹھائیں گے؟ وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ. میرا جو وفاقی امبیلنس ہے، سارے صوبوں کو ایکول نمائندگی ہے، وہ کیسے آپ پورا یقین دہانی دلوائیں گے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو جوڈیشل نظام ہے ویسے صحیح ہے، ایسا ہی چلنا چاہیے، تو پھر اوور یور ڈیڈ باڈی ٹیل اس
ہم نہیں مانیں گے. اگر آپ مانتے ہیں کہ کٹھیا ہے then you can't tell us کہ اب نہیں تو کل. ہم پورے طریقے سے کسی 3 دن کے محنت میں، کسی رات کے اندھیرے میں تو حق صرف ہمارا جسٹس صاحبان کے ہیں کہ چیف جسٹس افتخار چودھری کے وقت فل کورٹ بینچ 12 بجے جیو لائیو سٹریم پہ بیٹھے اور وہ کہے کہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کوئی قانون سازی کر رہے ہو، ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی آئین سازی کر رہے ہو، اس لیے کہ کچھ لائرز نے میرے لیے، ملک نے میرے لیے جلوس نکالے تو میرا لیجیٹمیسی پارلیمان کے لیجیٹمیسی سے زیادہ ہے. یہ انڈیمک ایشوز ان پاکستان موجود ہے. آپ کے پاس کبھی ایسے عدالت موجود نہیں رہا جس نے کسی سیاستدان کو یہ اجازت دی، کسی پارلیمنٹ کو یہ اجازت دی کہ ان کے بارے میں کوئی آئین سازی اور قانون سازی ہو سکے. پہلی دفعہ افتخار چودھری جسٹس عیسیٰ اور منصور کے زمانے میں ہمیں یہ امید نظر آ رہا ہے، ہمیں یہ امید نظر آ رہا ہے کہ both the outgoing and the incoming Chief Justice have set this precedent that I at least have seen nowhere else except for when Sadr Zardari was President of Pakistan the first time, where he said we took over office as the strongest civilian president in the history of Pakistan. اس لیے مشرف نے تمام پاورز غیر آئینی طریقے سے اسی عہدے میں اکٹھے کیے تھے. But he said, I'll give my powers to the Prime Minister, I'll give my powers to Parliament. یہ جوڈیشل ہسٹری میں مجھے بتائے کب ہوا ہے؟ جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو 93 سے 96 تک وزیر اعظم بنے تو اس سے پہلے ایگزیکٹو کے ڈومین میں یہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا پروسیس چلتا رہا. جنرل ضیاء الحق کا کسی جج کے نہیں کوئی اعتراض نہیں، آپ جج بنائیں بھائی بنائیں. ہمارے اپنے میاں صاحبان کوئی جج بنائیں، صحیح ہے بھائی، وہ تو میرٹ پہ بنا پائیں، وہ تو میرٹ پہ. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو 3 سال ملے، اس کی میرٹ کوئی ادھر بلوچستان کی طرف کہیں اور کی طرف نظر گزرے ہوتی تھی. تو اسی وقت ججز کیس ہوا اور چیف جسٹس نے پاور تب سے اپنے جیب میں رکھ لیا، پرائم منسٹر کو پارلیمان کو انڈرمائن کر کے. پھر ہم نے یہ آئینی عدالت کا کانسیپٹ، آئینی عدالت cannot stand alone. It has to come along with a reform to the appointments process of judges. یہ جو نظام بنا ہوا ہے کہ وہ ٹافیوں کی طرح بانٹ سکتے ہیں، کہ ان کے ہاتھ میں یہ اختیار ہے اور ان کی مرضی ہے، اور آپ کے جیسے بارز کے، آپ جیسے انسٹیٹیوشنز کے کتنے ریکمنڈیشنز آئے ہیں کہ چاہے وہ کنٹمپٹ پاور ہو، چاہے وہ اپوائنٹمنٹ پروسیس ہے، آپ خود یہ درست کریں. اور ہر چیف جسٹس کے ابتدائی تقریر کا آپ ذرا ویڈیو نکال کے، ٹیکسٹ نکال کے پڑھ لیں. سارے کہتے ہیں کہ اپنا رولز میں ہم فکر نہ کریں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ آئین سازی یا قانون سازی کریں. ہم اپنے جو رولز ہے جوڈیشری کے، اس میں سے ہم یہ اپوائنٹمنٹ پروسیس بھی درست کریں گے، اس میں سے ہم یہ سو موٹو کنٹمپٹ آف کورٹ کو بھی درست کریں گے. کبھی نہیں کیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنائیں گے. چلے، میرا وفاق کا ایکول نمائندگی بھی آپ نے نکال دیا اس سے، کانسٹیٹیوشنل پینڈنسی آف کیسز. وہ آپ کہہ رہے اضافہ کرے ججز کا تعداد میں. اب وداؤٹ امینڈنگ دا اپوائنٹمنٹ پروسیس، ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ می ٹو اپوائنٹ اینی جج؟ بیکاز جوڈیشری نے یہ اپنے ہاتھ میں رکھا اور ان کا میرٹ پہ فیصلے ہوتے ہیں، اور ان کا میرٹ کا ذرا حال دیکھ لے. سندھ ہائی کورٹ کا 13 ویکنسیز ہے، فل نہیں کر سکتے، اس لیے جج صاحبان، آنریبل جج صاحبان ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے. لاہور ہائی کورٹ، آئی forget the number, it's something ridiculous, maybe 24 ویکنسیز ہے. اب اتنے سارے آپ کے کیسز ہیں، اتنا سارا پینڈنسی ہے کیسز کا جو کہ سنا نہیں جاتا. ہر چند مہینے بعد ایک ایسا سیاسی ایشو اٹھ جاتا ہے جہاں پورا وکلا کمیونٹی، پورا عدالت کا فوکس
کسی ایک ایشو پہ ہو جاتا ہے، اور جو عام سے کیسز ہے وہ پینڈ ہوتے ہیں، ان میں لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، اور جو ججز جس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اضافہ کرو، وہ اپنے ویکنسیز فل نہیں کر سکتے. تو جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ ہم واپس جائیں 19ویں ترمیم کو ریپیل کر کے 18ویں ترمیم میں جو آپ نے اسپیسیفائی کیا وہ کرے. جو آپ کا الائز یا جے یو آئی کا سوچ ہے وہ پارلیمان اور جوڈیشل کمیٹی کا ضم کرنے کا سوچ رہے ہیں. جو بھی ہے کچھ تو کرنا ہے جس سے یہ جو ان کا انیبلٹی رہا ہے اپنا ذمہ داری پورا کرنے کے لیے ہم پورا کریں. اور جب یہ بھی ہوگا اور آپ کا وفاقی آئینی عدالت جس میں برابر کی نمائندگی ہو، تو اس سے نہ صرف عام آدمی کو جلدی اور فوری انصاف ملے گا، مگر آئینی عدالت کا بھی پورا توجہ 184 186 کانسٹیٹیوشنل رائٹس، فنڈامنٹل رائٹس پہ ہوگا. ان کا کام ہی یہی ہوگا کہ وہ ان constitutional provisions پہ عمل درآمد کریں. And if they fail, they'll have great people in the Supreme Court Bar Association, or if it'll be called the Federal Constitutional Bar Association, them to hold them accountable. And they're not becoming judges for life. ہم تو چاہتے ہیں کہ ٹرم ہو، کوئی اور چاہتے ہیں کہ ایج ہو. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایج پرسن اسپیسیفک والے ایج کی تجویز ہے، لیکن ہم ایک پورا کانسٹیٹیوشنل رائٹس بیسڈ کانسٹیٹیوشنل بیسڈ جورسپروڈنس ڈیولپ کریں گے. میں تو سمجھتا ہوں کہ جو کمپرومائز ہم ابھی تک حکومت کے ساتھ ریچ کر چکے ہیں، جس میں صرف وفاقی عدالت ہے، وہ تو ناکافی ہے. میں چاہوں گا کہ چاروں صوبوں میں بھی، صوبائی سطح پہ بھی اپنے آئینی عدالت بنے، تاکہ جو ہمارا ہائی کورٹس ہے وہ ہمارا عام کے کیسز کی توجہ، اور جو ہمارا صوبائی لیول پہ آئینی کو وہ صرف آپ کا 199، سو جس 199 آپ سمجھتے ہیں میں کتکر لگانا چاہ رہا ہوں، اس 199 کو تحفظ کرنے کے لیے، مجھے منع کرنے کے لیے، دوسروں کو منع کرنے کے لیے ایک مخصوص عدالت بنے گا. And to avoid this controversy of یہ جو بنا ہے وفاق میں بلا وجہ، آپ لوگ فیصلہ کریں کہ اس صوبائی آئینی عدالت میں جج کون بنے گا. بٹ ہم نے ویسے جو اپوائنٹمنٹ پروسیس ہے اس میں یہ ترمیم ڈالا ہے یا سجیسٹ کیا ہے کہ وہ جو نیا جوائنٹ کمیٹی ہوگا اس میں ججز بھی ہوں گے، اس میں اپوزیشن اور حکومت کے سیاستدان بھی ہوں گے، مگر اس میں ہمارا وکلا کمیونٹی کے بھی نمائندے جیسے پہلے بھی اس طرح. مگر جو واضح فرق ہے اس میں یہ کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کسی کے پاس اس کمیٹی میں بیٹھا ہوا شخص کے ہر کسی کے پاس وہ حق ہوگا کہ وہ تجویز کرے کہ کون بنے گا جج، اور وہ پھر کمیٹی کنسنسس. تو اس طریقے سے نہ صرف جج صاحبان مگر آپ یہ تجویز کر سکیں گے کہ کس کو جج بننا چاہیے، اور دوسرے اس کمیٹی میں مل کے کنسنسس بناتے ہیں تو وہی ججز وہ جج بنیں گے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی شخص کے لیے، وہ تو کوئی اور کر رہا ہوگا، کسی شخص کے لیے دوسرے کو لگ رہے ہوں گے کہ آپ کسی شخص کے خلاف یہ کر رہے ہیں. بٹ یہ غلط فہمی نہ ہو کہ میں کسی شخص کے لیے یہ کر رہا ہوں، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے اس ملک کی نظام کو، چاہے وہ پارلیمان ہو چاہے وہ عدالت ہو، وہ خود ایکسپیرئنس کیا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ ہم ایسے نظام بنائیں کہ ایک رات میں نہیں لیکن آگے جا کے ہمیں وہ تحفظ دلوا سکے. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی ایک چیف جسٹس کی تقرری سے ہوگا. یہ ہوگا جیسے وہ انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہوگا، جب وہ جورسپروڈنس ڈیولپ ہوگا، جب پہلی بار ہمارا آئین کو اس نظر سے دیکھا جائے گا کہ چاروں صوبوں کا ایکول نمائندگی ہو. ہمارا آئین کو جب جورسپروڈنس ڈیولپ کر رہے ہوں گے، صرف ایک بار یا ایک ہائی کورٹ بار کا اکثریت کی جوڈیشل پوائنٹ آف ویو نہیں آئے گا. تو I feel strongly, I feel passionately that we should build a constitutional court, both on the federal level, on the provincial levels,
We should amend the power to appoint judges, and we have to get rid of this concept of holy cows wherever they may be. مجھے اب یاد آ رہا ہے کہ میں نے آپ کے سوال کا جواب بھی دینا تھا اور شاید زیادہ دیر بول چکا ہوں تو اس چیز کا معذرت. I look forward to taking your questions, and I'd just like to end on this point کہ میں باقاعدہ آ رہا ہوں آپ. اگر یہ رات کی اندھیرے کا کچھ چیز ہوتا، میں رات کے اندھیرے میں ہی کام کرتے، کمرے میں بند ہو کے کرتے. میں کسی چیز سے پیچھے نہیں ہٹ رہا ہوں، نہ کسی سوال کے، نہ کسی سوچ کے. I'm going right into the lion's den. مطلب میں وہاں جا رہا ہوں جہاں سب سے زیادہ تعلق ہے موجودہ سٹیٹس کو کے ساتھ، جہاں مجھے پتا ہے کہ اس ویو جو میں لے کر آ رہا ہوں یہ پاپولر نہیں ہوگا. But it is not for politicians to just do what is popular. We've gotten used to کہ اب اس لیے ٹک ٹاک کا زمانہ ہے تو جس کو سب سے زیادہ لائکس ملتا ہے، جس کو سب سے زیادہ ری ٹویٹس ملتا ہے، ویسے ہی ہمارا سیاست کو چلنا چاہیے، نیوز کو چلنا چاہیے. No. There is a rot endemic to the system of Pakistan, and absolutely it's true for every single institution. But until you have a Supreme Court that is not got the equal representation of the provinces, until you have a Supreme Court that is too busy deciding which tower to tear down in Karachi, which dam to build on the Indus, until we have a Supreme Court more obsessed with Panama than that Faizabad decision, than the lawyers that were murdered here by those terrorists, until we have a Supreme Court. I mean, یہ military courts کا concept بار بار کیوں آتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ عدالتی نظام دہشت گردوں کو کنوکٹ نہیں کر سکتا، اور جب ہم اس پہ سوال کرتے ہیں ججز سے، وہ آپ پہ بلیم لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں وکلا جو ہے، پروسیکیوشن جو ہے وہ برا ہوتا. یار جب بھی یہ بات کہا جاتا ہے تو مجھے بلوچستان کا وہ دہشت گردی کا واقعہ یاد آتا کہ جس بہادری کے ساتھ آپ یہ کیسز لیتے ہیں، کبھی دفاع کرتے ہیں، کبھی پروسیکیوٹ کرتے ہیں. But there's a rot within our system that lead to these other extra constitutional ideas. I don't want to fix a federal constitutional court for Hamid Khan ya Asma Jahangir group. I don't want to fix a constitutional court for Justice Faiz Isa ya Justice Masood ya any of the other judges. I want to fix a constitutional court کہ میری والدہ نے یہ وعدہ کیا، تب سے میں یہ والدہ پہ کام کر رہا ہوں. بالکل اس سے پہلے ہمارے پنجاب سے جو سیاسی اتحادی ہے وہ کبھی نہیں مانتے کہ ایکول ریپرزنٹیشن کی آئینی عدالت، کبھی نہیں مانتے کہ وہ نیب کا ریفارمز بھی اسی چارٹر ڈیموکریسی کا حصہ تھا. ہمارے حکومت پہ بھی منع کیا، ان کا اپنا 2 تہائی کی اکثریت کی حکومت میں منع کیا، آج تک منع کر رہے ہیں. میں بھی آج تک اس پہ قائم ہوں. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ہمارا ڈاکیومنٹ کا حصہ ہے، ہم اس پہ عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں، نہیں کرنا چاہتے. اگر میرا منشور کا ایک 2024 کا منشور کا، 2023 کا سول سوسائٹی کا ڈیمانڈ، 2026 کا وعدہ، اگر یہ جلد بازی ہے، اگر یہ پرسن اسپیسیفک ہے، I think that that's not a just critique of the Pakistan People's Party's position. میں اگر یہ محنت کر رہا ہوں، اگر یہ کیس لڑ رہا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ there's a fundamental need for this reform. and میں تو کوشش کرتا رہوں گا. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس کے باوجود کہ اختلاف رائے ہوگا، آپ نے پورا ہماری بات سنا. اب میں بھی چاہوں گا کہ میں آپ کے ساتھ تھوڑا انٹریکٹ کر سکوں.
چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سے خطاب کر رہے تھے اور ایک بار پھر آئینی کورٹ کے قیام کے حوالے سے انہوں نے دلائل دیے. ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آئینی ترمیم کے لیے بالفرض میں 25 اکتوبر کے بعد تک انتظار کرتا ہوں تو کیا گارنٹی ہے کہ 63A کی طرح آئین کو ری رائٹ کرنے جیسا فیصلہ نہیں آئے گا. ان کا یہ کہنا تھا کہ اپنے گھر کی صفائی کی ضرورت ہے, اپنے گھر کی صفائی کی اجازت دینا ہوگی عدلیہ کو, جیسے دوسرے اداروں میں صفائی ہوتی ہے.